الحمد لله رب العالمين. وَقَذَا غَوِيِّرٍ فِيهِ بِالْحَادٍ تَقْدِيرُ الْحَادًا. اب کوئی آدمی اگر ارادہ کرتا ہے سرزمین حرم میں گناہ کا تو اللہ اس کو عذاب عظیم دردناک عذاب چکھائیں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے نا بِالْحَادٍ، انہوں نے کہا کہ بے جو ہے یہ زائدہ ہے، جیسے تنبت بالدہن. اور مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے نیک عمل کا ارادہ کیا کہ میں کل طواف بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، لیکن اس نے کیا نہیں. اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو. ارادہ تو اس نے کیا ہے، نہیں کیا تب بھی لکھ دو. اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو پھر اس کو 10 گنا تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو 700 گنا بھی بڑھا دیں. اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نہ لکھو، جب تک وہ کرے نہیں اس وقت تک نہ لکھو. یعنی نیکی تو نیت کرنے سے بھی لکھ دی جائے گی، لیکن برائی جو ہے وہ نہیں لکھی جائے گی. تو جب یہ آیت مبارک اتری تو صحابہ بہت گھبرائے کہ کون انسان ہے، اگر ارادہ تو ہو جاتا ہے نا غلطی سے کسی گناہ کا، نعوذ باللہ چاہے نہ کرے، لیکن ارادہ ہو گیا تو پکڑا جائے گا. تو بعد میں وضاحت ہوئی کہ نہیں، ظلم سے مراد ہے اگر کوئی مکے میں رہ کے الحاد، بے دینی اور شرک کرے تو اس پر پکڑا جائے گا، اس کی نیت بھی کرے تو پکڑا جائے گا. یعنی ظلم سے عام گناہ مراد نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو اگر اس نے نعوذ باللہ یہاں شرک کا ارادہ کیا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا.